ڈاکٹر معروف اسلام اس وقت کہاں ملیں گی؟ صائم نے ہاسپٹل میں ریسیپشن پہ بیٹھی لڑکی سے پوچھا۔ سر، 3rd فلور، روم نمبر 301۔ اوکے، تھینک یو۔ صائم نے شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر دونوں تیسری منزل پہ ایک کمرے کے سامنے آ کھڑے ہوئے، کیونکہ سامنے والا کمرہ 301 ہی تھا۔ ارباز نے دستک دی۔ آ جائیں۔ السلام علیکم میڈم۔ ارباز نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر معروف اسلام؟ جی میں ہی ہوں۔ سامنے بیٹھی خاتون کی عمر لگ بھگ 50 سال تھی۔ ایس پی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ارباز نے بتایا۔ جی بلائیں اندر۔ ارباز نے صائم کو اندر بلایا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ صائم نے اپنی مخصوص رعبدار آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، تشریف رکھیے سر۔ ارباز اور صائم نے کرسی سنبھال لی۔ میڈم، میری اطلاع کے مطابق 30 اکتوبر کو آپ پولیس اسٹیشن تشریف لائی تھی۔ جی سر، ہمارے پاس ایک پیشنٹ آئی تھی، انتہائی سیریس کنڈیشن میں، گینگ ریپ ہوا تھا ان کے ساتھ، اس لیے میں رپورٹ لکھوانے خود آئی تھی، لیکن مجھے معلوم ہے رپورٹ نہیں لکھی گئی۔ ڈاکٹر معروف نے مسکرا کر کہا، ہم اسی لیے آپ سے خود معذرت کرنے آئے ہیں، ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی، اور اب اس کیس میں خود ڈیل کروں گا۔ صائم نے معذرت کی۔ اس کیس کے سلسلے میں وکٹم سے ملنا چاہتا ہوں۔ صائم نے مزید کہا، وہ اس وقت میرے گھر پر ہے، اگر آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں تو ہم چل سکتے ہیں، کیونکہ میری ڈیوٹی ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے۔ ڈاکٹر معروف نے ہاتھ میں پکڑا پین کو بکس میں رکھتے ہوئے کہا، ہم انتظار کر لیں گے، چائے یا کافی کیا منگواؤں؟ نتھنگ میڈم۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر گھر میں ہی آپ کو چائے پلائیں گے، ڈاکٹر نے انتہائی شائستہ لہجے میں کہا۔ صائم اور ارباز مسکرا دیے۔ آپ لوگ بیٹھیں، میرا وارڈ کا لاسٹ راؤنڈ ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ ڈاکٹر معروف مسکرا کر روم سے باہر نکل گئیں۔ صائم، آج تم نے آئی جی صاحب سے بات کی تھی؟ ہاں، ایس آئی رحمان کے ٹرانسفر کی بات کی تھی، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہیں، ویسے ہی پوچھا ہے۔ ویسے آئی جی صاحب کچھ زیادہ ہی مہربان نہیں آپ پر؟ ایس پی صاحب، ارباز نے شرارتی لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا انسپکٹر ارباز؟ صائم نے بھی اس کے لہجے میں جواب دیا، مطلب یہ کہ آپ جو فیصلہ کرتے ہیں آئی جی صاحب کو انفارم کرتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، اور وہ پھر بھی آپ کو داد دیتے ہیں۔ اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ ایس آئی رحمان کون ہے، اور وہ پھر بھی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ارباز نے کہا، وہ اس لیے انسپکٹر صاحب کیونکہ وہ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں اور میری محنت اور لگن سے متاثر ہیں، اس لیے۔ ویسے ایس پی صاحب، میں نے سنا آئی جی صاحب کی ایک خوبصورت بیٹی بھی ہے۔ ارباز نے خوبصورت پہ خاصا زور دے کر کہا، میں تمہاری ناک توڑ دوں گا اگر زیادہ بکواس کی تو۔ صائم نے ہوا نے منہ کا لہرایا، یعنی دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ ارباز پھر باز نہ آیا، جی نہیں انسپکٹر صاحب، ویسے بھی یہ دل کسی کا پہلے ہی ہو چکا ہے۔ صائم نے فلمی انداز میں آہ بھری، واؤ، کون ہے وہ قاتل؟ حسینہ، وقت آنے پر بتا دوں گا، ابھی منہ بند رکھ۔ دیکھ صائم، اگر تو نے کچھ چھپایا نا تو محبت کے قابل نہیں چھوڑوں گا تجھے میں۔ دیکھتے ہیں ابھی جو کرنے آئے ہیں اس کے بارے میں سوچ، ہم پہلے وکٹم سے تو مل لیں پھر سوچتے ہیں، ارباز نے کہا۔ تبھی ڈاکٹر معروف کمرے میں داخل ہوئیں۔ میں فری ہوں، اب ہم چل سکتے ہیں گھر۔ ڈاکٹر معروف نے اپنا بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گئیں، ساتھ ارباز اور صائم بھی چل پڑے۔ صائم کی پرکشش شخصیت دیکھنے والوں کو بار بار دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے وکٹم کو گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ صائم نے پوچھا۔ میں 10 سال پہلے ایک این جی او کا اہم حصہ تھی، ڈاکٹر معروف نے چلتے ہوئے بات شروع کی۔ وہ این جی او خواتین اور بچوں کو تحفظ اور پناہ دینے کا دعویٰ کرتی تھی، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ این جی اوز بھی مافیا ہیں، چیریٹی اور فنڈز ان وکٹمز کے نام پر لے کر اپنے بینک بھرے جاتے ہیں، تو میں نے علیحدگی اختیار کر لی، اور پھر میں نے اللہ کا نام لے کر ایسے بچوں کو خود سے مدد شروع کرنا چاہی۔ میرے شوہر کا انتقال 7 سال پہلے ہو چکا تھا، لیکن جب تک وہ زندہ تھے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، اس لیے جتنی ایسی بچیاں تھیں جن کو ان کے گھر والے نہیں رکھتے تھے وہ سب میرے گھر میں رہتی تھی۔ ڈاکٹر معروف نے بات ختم کی۔ وہ لوگ پارکنگ ایریا میں پہنچ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا انشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ۔ آمین بیٹا۔ میڈم آپ چلیں، ہم آپ کو فالو کرتے ہیں، ارباز نے کہا۔ وہ تینوں اپنی اپنی گاڑی کی طرف چل پڑے۔ گاڑی ایک کوٹھی کے سامنے رکی، گیٹ کھلا اور ڈاکٹر معروف کی گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ اس کے بعد صائم کی گاڑی بھی اندر داخل ہو گئی۔ آ جائیں بیٹا، ڈاکٹر معروف نے بلایا تو دونوں ان کے پیچھے چل دیے۔ ڈرائنگ روم میں تینوں بیٹھ گئے اور چائے کے ساتھ لوازمات رکھ دیے گئے۔ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں تھی میڈم، ہم بس مس ماہم سے ملنے آئے ہیں، ان کے بیان کے بعد ہم کوئی اسٹیپ لینے کے قابل ہو
میں جانتی ہوں بیٹا، آپ آرام سے بیٹھو، میں لے چلتی ہوں آپ کو، لیکن خیال کریے گا اس سے کوئی ایسا سوال مت پوچھے گا جو وہ بتانا نہ چاہے، کیونکہ اس کی حالت ابھی بھی اس قابل نہیں ہے۔ جی میڈم، ضرور آ جائیے۔ پھر چائے ختم ہوئی تو سائم اٹھ کر ڈاکٹر معروف کے ساتھ چل دیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ ایک کمرے کے سامنے رکی اور دستک دی اور دروازے کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ مانو بیٹا باہر جاؤ، ماہم سے ایس پی صاحب ملنے آئے ہیں۔ ایس پی کا نام سن کر ماہم کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ ریلیکس بیٹا، وہ بس آپ سے ملنے آئے ہیں، ریلیکس کریں۔ ڈاکٹر معروف نے بہت ہی پیار سے ماہم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آ جائیں ایس پی صاحب۔ سائم دروازے کے باہر کھڑا ڈاکٹر معروف کی آواز سن کر اندر داخل ہوا اور کوئی اچانک سے سائم کے سینے سے آ ٹکرایا۔ سائم تو وہ اپنی ویسے ہی کھڑا رہا، لیکن سامنے والی لڑکی اچھی طرح ہل گئی تھی۔ مانو دھیان سے بیٹا، پھوپھو فاریہ نام ہے میرا۔ اور ساتھ ہی سائم کو دیکھ کر کہا۔ سوری۔ سائم نے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا اور مسکرایا۔ اوہ تو یہ ہے مانو، لیکن فوراً سپاٹ چہرے سے بولا، آنکھیں کھول کے چلیں گی تو سوری کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کھڑوس فاریہ پیر پٹک کر چلی گئی۔ یہ ہے ماہم، ڈاکٹر معروف نے کہا۔ سائم نے بیڈ پر بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھا جس نے دوپٹے سے اچھی طرح منہ چھپایا ہوا تھا۔ سائم سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماہم بیٹا پریشان مت ہو، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کو انصاف دلوا سکوں۔ اس جگہ انصاف کس کو ملتا ہے؟ رندی ہوئی معصوم سی آواز سائم کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی مانند پڑی۔ وہ رب سب کا ہے اور وہ آپ کو بھی ضرور انصاف دے گا، لیکن آپ کو مضبوط بننا ہوگا۔ سائم نے پیار سے کہا، ماہم مجھے آپ کی تعاون کی ضرورت ہے، پلیز۔ سائم نے التجا کی۔ ماہم نے ڈاکٹر معروف کے ہاتھ کو زور سے پکڑ لیا اور چہرے سے دوپٹہ ہٹا دیا۔ چہرے پر جگہ جگہ نیل جو ماہم کے ساتھ ہوئے تشدد کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے، اور گردن پر 2 جگہ زخم کے نشان تھے۔ یہ سائم نے اشارہ کیا۔ سگریٹ سے ہاتھوں اور گردن کو داغا گیا ہے، ڈاکٹر معروف نے افسردہ لہجے میں کہا۔ سائم نے زور سے آنکھیں مینچ لیں۔ ماہم کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سائم نے اٹھ کر ماہم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ماہم، آج سے تمہارا یہ بھائی تمہاری ڈال ہے، اللہ نے چاہا تو میں ہر قیمت پر تمہیں انصاف دلواؤں گا، سائم نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ماہم نے غیر ارادی طور پر سائم کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور رونا شروع کر دیا۔ سائم کو لگا جیسے سامنے مریم بیٹھی اور رو رو کہہ رہی ہو، بھائی تمہارے ہوتے ہوئے میرے ساتھ یہ سب کیسے ہو گیا؟ سائم کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئیں۔ حوصلہ کرو بیٹا، ڈاکٹر معروف نے ماہم کو سینے سے لگایا اور سائم کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازے کے پاس ہی فاریہ کھڑی تھی۔ ماہم کے رونے کی آواز سن کر وہ آئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی آنکھیں ملیں۔ سائم کی آنکھیں ضبط کے مارے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ فاریہ کے دل میں ٹھیس پڑی۔ ارباز میرے دل پر بوجھ ہے۔ سائم تم ٹھیک نہیں ہو تو ہاسپٹل چلتے ہیں۔ نہیں میں ٹھیک ہوں ارباز، میں جس لڑکی سے مل کر آ رہا ہوں وہ بالکل میری مریم جیسی تھی، معصوم سی، بچوں جیسی۔ اس کی آنکھوں میں مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ میرے ہوتے ہوئے کیسے وہ اس ظلم کا شکار ہو گئی۔ میں تو محافظ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں نا، پھر کیسے؟ سائم کے آنسو بہے جا رہے تھے۔ یار اب ہم انصاف کر رہے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے اتنا بڑا ظلم کیسے ہو گیا؟ سائم کو خود سے نفرت ہو رہی تھی۔ سائم یار ایسا مت سوچ، دیکھ جب سے تو اپوائنٹ ہوا ہے کتنا امن ہو گیا ہے۔ کالجوں اور اسکولوں کی بچیاں بچے اب سکون سے آتے جاتے ہیں، چوری لوٹ مار کتنی کم ہو گئی۔ تیرے آنے کے بعد یہ پہلا کیس ہے اور انشاءاللہ آخری ہوگا۔ اب ہم جو ٹیم بنا رہے ہیں وہ اس مرض کو جڑوں سے ختم کر دے گی انشاءاللہ، ارباز نے تسلی دی۔ تو سائم کو سکون ہوا۔ ذیشان کا بتاؤ کیا بنا؟ سائم نے سوال کیا۔ کل اس کی پیشی امید ہے رہا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آج رات میٹنگ کال کرو، اس پلان میں شامل باقی لوگوں کو بھی بلا لینا، سائم نے تائید کی، کیونکہ وہ جلد از جلد اس ظلم کو روکنا چاہتا تھا۔ ارباز سائم کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولا، ہاں وہ 3 لوگ مجھے ہر حالت میں سلاخوں کے پیچھے چاہیے۔ ارباز سمجھ گیا کہ سائم ماہم کے مجرموں کی بات کر رہا ہے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ امی ابو کو تو نہیں بتایا تم نے؟ نہیں بھائی، لیکن آپ مجھے کیوں نہیں بتانے دے رہے؟ اب تو آپ کو باعزت بری کر دیا گیا۔ روحان میرے بھائی، میرے پر بس ایک اور احسان کر دو، ابھی کسی کو میری رہائی کے بارے میں نہ بتانا۔ تو کیا آپ گھر نہیں چلیں گے؟ نہیں روحان، میں گھر نہیں چلوں گا، مجھے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ کیا مطلب بھائی؟ تم تہجد پڑھتے ہو نا روحان؟ روحان نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ بھائی تہجد تو آپ بھی پڑھتے ہیں اور آپ کے چہرہ کا نور بتا رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ ذیشان صرف مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ خوشی والی نہیں تھی۔ چلو ٹھیک ہے میرے بھائی، زندگی رہی تو پھر ملیں گے، ذیشان نے روحان سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ خدا کرے ہم جلدی ملیں بھائی، روحان نے دعا کی اور دونوں الگ الگ رستوں پر چل دیے، لیکن رستے دونوں کے مڑتے اللہ کی طرف ہی تھے۔ منزل دونوں کی ایک ہی تھی، نیکی کی امید
کی ایمان کی پرنور منزل پلان کے مطابق ذیشان ایک سیلون میں گیا اور اپنا حلیہ بالکل بدل ڈالا۔ یہ وہ حلیہ تھا جو اس کو سائم نے اپنانے کا کہا تھا۔ سیلون سے باہر آ کر ذیشان نے اوپر آسمان کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا اور لمبے لمبے سانس لیے۔ پھر روڈ پر نظر دوڑائی اور ایک کیب کو اشارے سے بلایا۔ وہ کیب شہر کی سڑکوں سے ہوتے ہوئے گاؤں کی کچی سڑکوں پر آ نکلی۔ یہ گاؤں نہیں تھا لیکن شہر سے ہٹ کر ایک علاقہ تھا۔ کیب ایک سڑک کے کنارے پر رکی۔ ذیشان نیچے اترا اور دور سے نظر آنے والی ایک بڑے سے گیٹ کی طرف چل دیا۔ 10 منٹ کی مسافت نے تھکا دیا تھا۔ گیٹ پہ کھڑے گارڈ کو ذیشان نے سیٹ سے ملنے کا کہا تو اس نے سیٹ کی غیر موجودگی کی اطلاع دی۔ میں جانتا ہوں وہ موجود ہے، ان کو بولو نا، صاحب کا خاص بندہ ہے، گارڈ نے جا کر بتایا۔ ذیشان کو اندر بلا لیا گیا۔ نادر بھی پولیس کا خبری تھا۔ جب سائم کو سیٹ کی طرف سے مثبت جواب نہ ملا تو اس نے نادر کو ایک کرپٹ آفیسر ہونے کی بنا پر ٹرمینیٹ کر دیا۔ نادر نے پلان کے مطابق سیٹ سے مدد مانگی اور سیٹ نے سیاسی ہتھ کنڈے آزما کر نادر کو بحال کرا دیا۔ تب سے سیٹ کی بقول نادر ان کا خاص بندہ تھا۔ 6 ماہ نادر نے سیٹ کی ہر غلط کام میں مدد کی اور سیٹ کا اعتبار جیتا، لیکن جب لڑکوں کی ایک بڑی تعداد کو سنگاپور بھیجنے کا پلان بننے لگا تو نادر نے اپنا ٹرانسفر حاصل پور میں کروا لیا اور ظاہر یہ کیا کہ سائم نے ایسا کیا۔ نادر نے جاتے جاتے ذیشان کی جگہ بنا دی۔ ذیشان یہ سب سوچتا ہوا مضبوط قدم اٹھاتا سیٹ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سلام سیٹ صاحب۔ میدان میں بیٹھ کر سیٹ مالچی سے کندھے دبوانے میں مگن تھا۔ وعلیکم السلام، ذیشان ہوں۔ جی سیٹ صاحب، نادر نے بتایا تھا کہ بڑے کام کے بندے ہو تم، سر کام کروا کر دیکھ لیں، یہ کھلونا چلانا آتا ہے؟ سیٹ نے ساتھ کھڑے آدمی سے پسٹل لے کر میز پر ذیشان کے سامنے رکھی۔ ذیشان نے ایک لمحے میں پسٹل اٹھائی اور برآمدے میں لگے ایک بلب کا نشانہ لیا جو یہاں پہ کھڑے ہو کر ٹھیک سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ ذیشان نے نشانہ باندھا اور فائر کر دیا۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ بلب چکنا چور ہو گیا۔ ذیشان پیچھے مڑا اور پسٹل دوبارہ میز پر سیٹ کے سامنے رکھ دی، بول کر یقین دلوانے سے بہتر ہوتا ہے عمل کر کے دکھا دیا جائے۔ ذیشان نے کمال اعتماد سے سیٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ سیٹ کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جی اوئے شیرا، ٹھنڈ پا دیتی ہے تو تھا۔ نادر سر نے صحیح کہا تھا، خاصا اوور آدمی ہے۔ ذیشان نے کھڑے کھڑے سوچا۔ او بیٹھ جا شیرا، بیٹھ جا۔ شکریہ سیٹ صاحب، ذیشان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اوئے تو سن، ادھر آ۔ سیٹ نے سامنے کھڑے آدمی کو بلایا۔ جی سیٹ صاحب۔ میرے بیڈ روم کے ساتھ 2 کمروں کے بعد والا کمرہ ہے، وہ کھول دو۔ ذیشان کو آرام کرنا ہوگا۔ جا شیرا، سکون سے سو جا، جب فریش ہوگا تب سب باتیں کریں گے۔ ٹھیک ہے سیٹ صاحب۔ ذیشان نے اس آدمی کے پیچھے چل دیا۔ کمرے میں آ کر ذیشان نے دروازہ اچھے سے بند کیا۔ وہ جانتا تھا اس کمرے میں کیمرہ لگا ہوا ہے۔ ذیشان ایک عدم شیشے کے سامنے آ کھڑا ہوا، اپنے حلیے پر ایک نظر ڈالی اور کہہ گیا، ذیشان بیٹا، اب تو تجھے کوئی نہیں پہچان سکتا۔ آسانی سے سرخ و سفید رنگت سانولی رنگت میں بدلی ہوئی تھی۔ داڑھی نفاذ سے تراشی ہوئی تھی، کالی گہری آنکھیں، جبکہ ذیشان کی آنکھیں ہیزل کلر کی تھیں۔ ماتھے پر پڑے آڑے ترچھے بال اوور بالوں کی چوٹی بندھی ہوئی تھی۔ ذیشان نے گلے سے مفرل اتارا اور بیڈ پر ٹہکا اور آنکھیں بند کر لیں۔ نورے، کیا سوچ رہی ہو بیٹا؟ نورے کو سوچوں میں دیکھ کر صالحہ بولی۔ مما، نمرا باجی کو ہوش آ گیا ہے نا اب؟ ہاں بیٹا، اللہ کا شکر ہے مما، مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے۔ نورے، تم چاہو تو ہم اس سے ملنے جا سکتے ہیں کیا؟ سچ میں؟ نورے نے خوشی سے کہا، لیکن پھر یکدم خوشی کی جگہ ڈر نے لے لی۔ مما، وہاں تو وہ ہوں گے کون؟ ذیشان صالحہ نے سوال کیا تو نورے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نورے، وہ وہاں نہیں ہے، اور اگر وہ ہو بھی تو تم کیوں خوفزدہ ہو رہی ہو؟ اتنے سال تمہیں یہی بات سمجھائی ہے میں کہ لڑکی ہونے کو اپنی مضبوطی بناؤ، کمزوری نہیں۔ کوئی سربازار تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا تو اس کو سب کے سامنے سوال کرو کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں دیکھ رہے ہو؟ کوئی تمہاری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کا ہاتھ توڑ دو، لیکن کبھی ٹوٹنا مت۔ نورے، اپنے اس حجاب کو اپنی طاقت بناؤ، مجبوری نہیں۔ صالحہ نے ہمیشہ کی طرح نورے کو مضبوط اور پر اعتماد لہجے سے سمجھایا۔ ہمارے اس معاشرے کو صالحہ جیسی ماؤں اور بیٹیوں کی بہت ضرورت ہے، جو بیٹی کے ہاتھ میں بیلن پکڑا کر کہیں گی، گول روٹی ضرور بنانا سیکھو، لیکن وقت پڑنے پر ان ہاتھوں کو اپنی حفاظت کے لیے بھی استعمال کرو۔ ہمیشہ اچھا بولو اور سب کی سنو، لیکن اپنی ذلت کرنے کا حق کسی کو نہ دو۔ کوئی تمہاری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کا ہاتھ توڑ دو، نہ کہ چھپ کر گھر میں بیٹھ جاؤ۔ معاشرہ اگر ایسے ہوس کے پجاریوں کی وجہ سے خراب ہے تو ساتھ ہی ان لڑکیوں کی وجہ سے بھی خراب ہے جو خود پر ہوا ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی۔ یہ معاشرہ ان ماں باپ کی وجہ سے بھی خراب ہے جو اپنے بچوں کے قاعدے میں نہیں رکھتے، بچیوں کو تنگ و چست لباس پہننے پر نہیں روکتے، تو پھر کھلا گوشت کتوں اور گدھوں کی
خوراک بننے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ اس معاشرے کے ہر فرد کو اپنی ذات سے بدلوانے کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی نہیں چاہتا۔ جی ماما، میں پوری کوشش کروں گی، آپ کی باتوں پر عمل ضرور کروں گی۔ تو ٹھیک ہے، اس ویکینڈ پر چلتے ہیں ہم نمرہ سے ملنے۔ ماما، کون نمرہ بکا؟ وہ جو کونے والے گھر میں رہتی تھی۔ ثالیہ نے بتایا، کونے والے گھر میں کوئی رہتا بھی تھا کیا؟ بکا نے پھر سے کہا۔ ماما، اس کو پتہ ہے، سب ایسے ہی تنگ کر رہا ہے۔ نورے نے ایک چپٹ بکا کے سر پر لگائی۔ اب بھی تم ضائع ہو جاؤ گی میرے ہاتھ سے، میں بتا رہا ہوں، پنگے نہ لیا کرو۔ بکا نے بکس اٹھائیں اور اکڑ کر اندر چلا گیا۔ ہیلو! ثالیہ نے حیرت سے بکا کو اندر جاتے دیکھا۔ ماما، یہ کتنا بدتمیز ہے، میں پورے 4 سال بڑی ہوں اس سے، نورے نے اترا کر کہا۔ نورے، کوئی بات نہیں بیٹا، بھائی ہے چھوٹا، آپ مجھے چاہے تو پلاؤ۔ شاباش میری بیٹی، اچھا بنی ہے۔ نورے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔